يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الذين فرقوا بينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. سورة الانعام آیت نمبر 159. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. سورة المائدہ آیت نمبر 4. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. برادران اسلام، معزز بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اسلامی ماؤں بہنوں، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک ایک ہی دین بھیجا ہے، اور وہ ہے دین حنیف۔ قرآن میں اس کا مختلف جگہوں پر تفصیل سے ذکر آیا ہے، اور جو وحی آخری وحی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم، کہ یہ دین مکمل ہے، اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا اتمام ہے، اور اللہ اس دین سے راضی و خوش ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے، صحابہ کرام اسی دین کے حامل اور اسی دین کی تبلیغ اور اسی دین کے لیے آپ نے کام کیا، لیکن صحابہ ہی کی زندگی میں کچھ ایسے فرقے اور جماعتیں ظاہر ہونے لگیں جو اس دین سے الگ ہو گئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی آپ نے فرمایا کہ نصارہ یہود 71 فرقوں میں بڑھ گئے، نصارہ عیسائی 72 فرقوں میں بڑھ گئے، اور میری امت ستفترق امتی الی 73 فرقتاً، اور میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، اور حق پر وہ لوگ ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول حق پر ہوں گے، اس کی شناخت کیسے ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا حق پر وہ ہوں گے جو وما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ عمل پیرا ہیں، وہ حق پر رہیں گے، اور جو مجھے اور میرے صحابہ کی پیروی نہیں کرے گا وہ حق سے واضح ہے کہ دور رہیں گے۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں امن و امان تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین آئے تھے. پھر وہی دور خلفائے راشدین کے زمانے میں رہا اور حضرت علی اور معاویہ کے درمیان میں کچھ اختلافات ہوئے. تو ایک جماعت ایسی نکلی جس نے حضرت علی کی بھی مخالفت کی اور معاویہ کی بھی مخالفت کی. یہ صحابہ کی جماعت نہیں تھے، لیکن صحابہ کے زمانے میں یہ لوگ ابھرے اور دونوں صحابہ کی جماعتوں کی مخالفت کی. ان کو خوارج کہا گیا. اور اسی زمانے میں ان کی گمراہی کو صحابہ نے واضح کیا. ایک جماعت آج بھی اس نام سے یا ان کے اعمال کے ساتھ موجود ہے. اس کے بعد دو طبقے ہو گئے. ایک جماعت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تائید میں رہی اور ایک جماعت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تائید میں رہی. جو علی کی تائید میں تھے ان کو شیعان علی کہا جانے لگا. یہ علی کی جماعت ہے، لیکن کوئی عقائدی اختلافات نہیں تھے. یہ صرف شخصی رجحان تھا کہ حضرت علی کو وہ درست سمجھتے تھے اور کچھ حضرت معاویہ کو درست سمجھتے تھے. یہاں کوئی عقائدی بحث یا مباحثہ نہیں تھا. پورے کتاب و سنت کے ماننے والے تھے، وہ حضرت علی ہوں یا حضرت معاویہ ہوں. حتیٰ کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو روم کے بادشاہ نے ایک خط لکھا. جب اس کو معلوم ہوا کہ علی سے ان کا اختلاف چل رہا ہے تو اس نے لکھا کہ اگر تم چاہیں تو میں تمہاری مدد کے لیے اپنی فوجیں بھیجتا ہوں تاکہ تم علی کے خلاف جنگ کرو. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو جواب دیتے ہیں، اے رومی کتے، اے رومی کتے، یہ بات یاد رکھ، یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے. میں اور علی الگ نہیں ہیں. اگر تو علی کے خلاف آواز اٹھائے گا تو علی کی فوج کا سب سے پہلا سپاہی معاویہ ہوگا. تو وہاں وہ اختلافات اس نوعیت کے نہیں تھے جو ہم بعد میں دیکھتے ہیں. اس کے بعد حضرت حسین کا مسئلہ پیش آیا. یزید کی حکومت میں انہوں نے خلافت کے سلسلے میں جب ان کو خطوط آئے تو وہ کوفہ پہنچے. کوفہ پہنچنے سے پہلے ان کو روک لیا گیا. ایک جنگ ہوئی اور اس میں وہ شہید ہو گئے. اس واقعے کے بعد شیعیت میں زور پکڑا. دراصل حضرت حسین کو قتل کرنے والے وہی شیعہ تھے جنہوں نے ان کو بلایا تھا، لیکن وہ پلٹ گئے اور حضرت حسین کے قتل میں شامل رہے. یہ الگ تاریخ ہے. وہاں سے ایک جماعت وجود میں آئی اور وہاں سے یہ ہونے لگا کہ ایک جماعت شیعہ کہلائی، ایک جماعت سنی کہلائی. کچھ عرصہ گزرا تب بھی وہ اختلافات نہیں تھے جو عقائدی اختلافات ہوتے ہیں. حضرت حسین کے شہادت کے بعد یہ لوگوں کے اندر تصور پیدا کیا گیا کہ خلافت دراصل حضرت علی اور ان کے خاندان کا حصہ ہے، دوسروں کو خلافت نہیں ملنی چاہیے. چنانچہ حضرت حسن تو سبکدوش ہو گئے تھے، حضرت حسین شہید ہو گئے تھے. اس کے بعد ان کے ایک چھوٹا سا بچہ جو اس زمانے میں گود میں تھا، شہادت کے موقع پر اس کو انہوں نے اپنا امام بنا لیا اور ان کا نام زین العابدین تھا. علی بن حسین زین العابدین کے نام سے وہ مشہور ہوئے. اور یہاں سے یہ عقیدہ چل پڑا کہ خلافت اگر ہوگی، امامت الگ ہوگی تو وہ صرف حضرت علی کے خاندان میں ہوگی. اگر علی کے خاندان میں نہیں ہے، اگر اس سے پہلے کوئی خلیفہ بنا ہے تو وہ غلط ہے. اور یہ عقیدہ زور پکڑا. لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے اور حضرت علی اور حسین کی تائید میں انہوں نے حدیثیں گڑھیں اور یہاں تک بتایا. امام شیعہ کی ایک مشہور کتاب ہے، اس کا نام ہے الکافی. اس کو لکھا ہے محمد الکلیلی نے
اور اس کا درجہ ان کے پاس ویسی ہی ہے جیسے ہمارے پاس قرآن یا ہمارے پاس بخاری کا درجہ ہے۔ اس میں اس نے لکھا کہ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام سے لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کو نبی بنائے جانے سے پہلے یہ وعدہ لیا، یہ میثاق لیا کہ آخری نبی محمد ہوں گے اور ان کے وصی، ان کے ولی اور ان کے بعد امام علی ہوں گے، اس پر تمہیں ایمان لانا ہے۔ یہ من گھڑت حدیث انہوں نے اپنی کتاب الکافی کے اندر ذکر کی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ عقیدہ اتنا زور پکڑا کہ انہوں نے کہا کہ علی خلافت کے مستحق ہے، علی کا خاندان مستحق ہے۔ پھر ایک حدیث بنا کر پیش کر کے بتایا کہ وہ علی کے خاندان میں 12 امام ہوں گے، اور امام کا یہ عقیدہ بتایا کہ علی کی اولاد ہی میں سے امام ہوں گے، اور امام معصوم ہوگا جیسے نبی معصوم ہوتا ہے۔ امام کا درجہ اور رسول کا درجہ برابر کا ہے۔ اور یہ عقیدہ بتایا کہ جو یہ عقیدہ نہ رکھے کہ ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہم غاصب تھے، ان کے حق کو چھیننے والے تھے، یہ عقیدہ رکھے اور ان کو لعنت بھیجے، وہی شیعہ ہے۔ یہ عقیدہ جب زور پکڑا اور اس کے بعد امامت کا زور پکڑا تو انہوں نے عجیب و غریب قسم کے عقائد بتائے ہیں، اور حتیٰ کہ قرآن کے سلسلے میں یہ کہا یہ وہ قرآن نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جو قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ قرآن کی تعریف یہ ہے، کلام اللہ المعجز المنزل من السماء علی محمد بن عبد اللہ رسول اللہ بواسطة جبرائیل باللفظ العربی والمتعبد بتلاوته وكتب في المصحف ونقل إلينا متواترا۔ سلف نے قرآن کی یہ تعریف کی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، عاجز کرنے والا معجزہ ہے۔ یہ آسمان سے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اور یہ عربی لفظ میں نازل ہوا ہے۔ اس کی تلاوت عبادت ہے، اور یہ کتابوں میں لکھا گیا ہے، اور ہم تک یہ مسلسل متواتر ذریعے سے پہنچا ہے، کسی چند افراد کے ذریعے سے نہیں پہنچا ہے۔ یہ قرآن کی تعریف ہے۔ اور شیعہ کہتے ہیں اصل قرآن تو علی نے لکھا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد الکلینی اپنی کتاب الکافی میں لکھتا ہے، المفید مرآت العقول میں لکھتا ہے کہ علی نے ایک قرآن لکھا اللہ کے رسول کی وفات کے بعد، اور ابو بکر عمر کے سامنے پیش کیا، جماعت موجود تھی۔ اب حضرت عمر نے کہا ہمارے پاس جو قرآن ہے وہ ہمیں کافی ہے، تمہارے قرآن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی ایک من گھڑت روایت ہے۔ اور شیعہ کہتے ہیں قرآن میں 17,000 آیتیں تھیں، قرآن میں 17,000 آیتیں تھیں۔ ابو بکر و عمر نے 10,000 سے زیادہ آیتوں کو حذف کیا جو قریش اور آل بیت کے تعلق سے تھی۔ 40 سورتوں کو حذف کیا، 70 نام کو آل بیت کے حذف کیا، اور اس طریقے کی بات قرآن کے عقیدے کے تعلق سے کہتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ، امام ابن حزم اور بہت سارے ائمہ کا یہ قول ہے کہ اگر قرآن کے بارے میں کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کے اندر تحریف ہوئی ہے،
تبدیلی ہوئی ہے یا کوئی حرف آگے پیچھے ہوا ہے، ایسا عقیدہ رکھنے والا مسلمان نہیں ہے، کافر ہے۔ یہ تو 1 2 نہیں 17,000 آیتوں کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں اصل قرآن تو علی نے لکھا تھا، اور وہ قرآن ان کے 12ویں امام محمد المہدی المنتظر جو 5 سال کی عمر میں ایک سرداب میں خندق میں گھسے اور اس کے بعد غائب ہو گئے۔ اصل قرآن ان کے پاس ہے، اور جو موجودہ قرآن ہے یہ ماننا ان کی مجبوری ہے، حالانکہ دل سے وہ اس کو نہیں مانتے ہیں، گرچہ کہ آج حقائق یوٹیوب پر ان کی کتابوں کے ذریعے ظاہر ہو گئے ہیں، تو ان کے درمیان میں کھلبلی مچی ہوئی ہے، کیونکہ وہ عام شیعہ کو اپنی کتابوں سے دور رکھتے ہیں، اور خود موجودہ جو قرآن ہیں ان کی کتابوں میں 2000 سے زیادہ جگہوں پر قرآن کے اندر انہوں نے آیتوں میں تبدیلی کی ہے، کہیں اضافہ کیا ہے، کہیں لفظ بدل دیا ہے، کہیں حذف کیا ہے، اور تفسیر تو انتہا درجے کی غلط کی ہے۔ ہم ایک مشہور آیت پڑھتے ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کنتم خیر امتن کا لفظ ہے، وہ کہتے ہیں یہ امتن نہیں ہے، کنتم خیر ائمتن ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بچے کو قرآن کی یہ صورتیں یاد ہیں، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ اس کے بعد فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، وہ کہتے ہیں نہیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ إِنَّ عَلِيًّا سَهْرَكَ، کہ ہم نے علی کو تمہارا داماد بنایا ہے۔ قرآن کے اندر ایسی تبدیلیاں لاتے ہیں، آپ بتائیے کیا عقیدہ ہے یہ؟ کیا کہیں گے ایسے لوگوں کو؟ ایسی 10 مثالیں ہیں، یہ وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں، کتابیں اٹھا کر آپ ان کی دیکھ سکتے ہیں، ان کی تفاسیر میں دیکھ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں قرآن ساکت ہے اور امام ناطق ہے، یعنی قرآن بولتا نہیں ہے، تو جو قرآن کا درجہ ہے وہ امام کا درجہ ہے، کیونکہ امام قرآن ناطق ہے اور امام معصوم ہے۔ امام کے حکم میں اور اللہ کے حکم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر یہ عقیدہ نہیں ہے تو وہ شیعہ نہیں ہیں۔ بات صرف یہاں تک بھی اگر رہتی تو برداشت کیا جا سکتا تھا، بلکہ آپ کو تعجب ہوگا، وہ اللہ کے حکم کے، اللہ کے درجے کو اور امام کے درجے کو برابر برابر تصور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں پر سے جو حکم دیتا ہے اور ان کا امام زمین پر جو حکم دیتا ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 31 سال پہلے خمینی نے اعلان کیا تھا رشدی کو مار دیا جائے، جس کی وجہ سے ایران کے تعلقات امریکہ اور یورپی کنٹریز سے برسہ برس تک ختم ہو گئے۔ سلمان رشدی کا قتل کیا جائے۔ پوری دنیا نے مطالبہ کیا کہ تم یہ فتویٰ واپس لے لو۔ انہوں نے کہا کہ یہ فتویٰ واپس نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ یہ ہمارے امام کا فتویٰ ہے، گویا آسمان سے اتری ہوئی بات کی طرح ہے، اس کو آج تک انہوں نے واپس نہیں لی۔ یہ الگ بات ہے سلمان رشدی کا عقیدہ کیا ہے، اس نے کیا توہین کی، وہ کس سزا کا مستحق ہے، لیکن یہاں ان کے عقیدے کی بات ہو رہی ہے۔ سب سے بڑا عقیدہ شیعہ کا یہ ہے کہ صحابہ مسلمان نہیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ابو بکر مرتد ہو گئے،
عمر مرتد ہو گئے، عثمان مرتد ہو گئے، عبد الرحمن بن عوف مرتد ہو گئے، 5000 روایتیں سے زیادہ بیان کرنے والے ابو ہریرہ مرتد ہو گئے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا 2210 روایتیں کرنے والی عالمہ محدثہ اور امت کی ماں مرتد ہو گئی، اور وہ لعنت کی مستحق ہے، نعوذ باللہ من ذالک، وسیم رضوی، جس کے لچے لفنگے کمینے پن کی یہ علامت ہے کہ وہ اپنی ماں، ہماری ماں کے تعلق سے ایک فلم بنانا چاہتا ہے۔ حضرت امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں نساء العالم، دنیا کی عورتوں کے علم کو یکجا کیا جائے اور ام المومنین کے علم کو یکجا کیا جائے تو برابری نہیں ہو سکتی۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پلہ بھاری ہوگا۔ وہ کہتے ہیں سوائے 4 صحابہ کے سب مرتد ہو گئے، سوائے عمار کے، مقداد بن اسود کے، ابو ذر غفاری اور سلمان فارسی کے علاوہ سارے صحابہ مرتد ہو گئے، گویا کہ دین ختم ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہ قرآن نہیں رہا۔ اور ایک عجیب و غریب بات ہماری قوم کو معلوم ہونا چاہیے، کیسے لوگوں کے درمیان میں ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں جن کو ہم اسلام کے نام پر اسلام کا ایک شیعہ اور سنی کہہ کر صرف تقسیم کرتے ہیں، ان کے عقیدے سے واقف نہیں ہیں۔ آئیے بتاتا ہوں، ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ایک مصحف تو یہ ہے جو اوریجنل نہیں ہے، صحیح مصحف تو امام مہدی کے پاس ہے اور وہ غائب ہیں، اور قیامت کے دن امام عادل بن کر آئیں گے اور دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں گے۔ وہ قرآن ان کے پاس ہے جس میں 17,000 آیتیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں تبت یدا ابی لہب، ان کے قرآن میں لکھتے ہیں تبت یدا ابی بکر، تب عمر و تب عثمان و تبت عائشہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ عقیدہ ہے ان کا۔ ہمارے صحابہ جو دین کی روح ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صحابہ کو گالی دیتا ہے گویا کہ وہ مجھے گالی دیتا ہے۔ صحابہ نے کہا یہ تو ہدایت کے راستے ہیں، ان کے ذریعے ہدایت دی جاتی ہے، یہ علماء، یہ صحابہ مہدیین و راشدین مرشدین ہیں۔ یہ الزامات، اس طریقے کی تہمتیں ان کی کتابوں میں بھری پڑی ہوئی ہیں، اگر آپ کھول کر دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں۔ الکلینی کو، المفید کو، الطبرسی کو، ان کے 10 علماء کی 10-20 کی سینکڑوں کتابیں ہیں جو اس میں خرافات بھری ہوئی ہیں، اور وہ کسی صحابی کی حدیث کو قبول نہیں کرتے۔ اور ان کے پاس اس کے علاوہ ایک اور قرآن ہے میرے بھائی، اس کے علاوہ ایک قرآن ہے، اور اس کو کہتے ہیں مصحف فاطمہ۔ مصحف فاطمہ کا ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول کی وفات کے بعد راتوں میں فاطمہ کے پاس آیا کرتے تھے رضی اللہ تعالی عنہا، اور ان کو تسلی دیتے تھے۔ وہ غمگین تھیں تو ان سے کچھ باتیں کرتی تھے۔ حضرت علی نے پوچھا فاطمہ رات میں کچھ باتوں کی آواز آتی ہے، کس سے باتیں کرتی ہو؟ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا جبرائیل آتے ہیں اور مجھ سے کچھ باتیں کرتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ٹھیک ہے، جب وہ آئیں تو مجھے اشارہ کر دینا، میں ان کی باتیں لکھ لیا کروں گا۔ اور انہوں نے فاطمہ سے جو باتیں کی جبرائیل نے، اس کو انہوں نے لکھا اور وہ مصحف فاطمہ ہو گیا۔ ایک روایت ان کی مرآت العقول میں ہی ہے۔ ایک اور روایت ہے بڑی عجیب و غریب، انہیں کہا کہ مصحف فاطمہ آسمان سے نازل ہوا، وہ اتنا بڑا تھا کہ 2 اونٹوں پر اس کو رکھ کر اتارا گیا۔
اس کے اوپر ہیرے جواہرات زمرد موتیاں مختلف قسم کی مرصع کر کے اس کو حضرت فاطمہ کی گود میں رکھا گیا. اور یہ قرآن اس قرآن سے مختلف ہے. اس قرآن میں احکامات ہیں اور اس قرآن میں دنیا کی ساری تاریخ موجود ہے، جو ہو چکا اور جو ہونے والا ہے قیامت تک. وہ ساری چیزیں اس مصحف فاطمہ میں موجود ہیں. شیعہ حضرات اپنے عالموں سے پوچھتے ہیں مجھے یہ کام کرنا کیسا لگے گا، یہ بزنس شروع کروں کیسا لگے گا، فائدہ ہوگا نقصان ہوگا، میں یہاں شادی کرنا چاہتا ہوں کیسا لگے گا، میں گھر خریدنا چاہتا ہوں کیا ہوگا. تو ان کے علماء کہتے ہیں میں تمہیں مصحف فاطمہ میں دیکھ کے بتاتا ہوں کہ دنیا کی ساری چیزیں جو قیامت تک ہونے والی ہیں اس مصحف فاطمہ میں ہے. یہ ان کا عقیدہ ہے میرے بھائی. ایسے عقیدے والے کے سلسلے میں کیا ہم فیصلہ کر سکتے ہیں؟ کیا ہمارا دل بولے گا؟ ایسا کوئی مصحف ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جبرائیل زمین پر آتے ہیں. حضرت ام ایمن رو رو کر برا حال ہو گیا تو صحابہ نے، ابو بکر نے، عمر نے پوچھا مائی کیوں روتی ہو؟ اللہ کے رسول کی وفات ہو چکی ہے. کہا کہ بیٹے میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ اللہ کے رسول کی وفات ہوئی ہے، میں اس لیے رو رہی ہوں اب جبرائیل زمین پر نہیں آئیں گے، اب وحی نہیں اترے گی، اب رحمتیں نہیں نازل ہوں گی. قرآن کے لیے 6000 مرتبہ حضرت جبرائیل نازل ہوئے تھے. ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ جب پیدا ہوئی تو وہ پیٹ میں سے ہی بات کیا کرتی تھی اپنی ماں سے. وہ محدثہ تھی. عجیب و غریب قسم کے خیالات ہیں. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی اولاد کا ذکر نہیں کرتے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بڑی بچی زینب مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، کیونکہ وہ دین کے سلسلے میں سب سے زیادہ تکلیف اٹھانے والی ہے. ان کے شوہر عاص صلح حدیبیہ کے بعد اسلام لائے، جنگ بدر میں وہ قیدی بن کر بھی آئے اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہیں. دین کے سلسلے میں انہوں نے تکلیفیں اٹھائی. ان کو حضرت زینب یاد نہیں ہے. ام کلثوم اور رقیہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں ایک کے بعد انتقال کے بعد دوسری اللہ کے رسول نے دیا. جب دوسری کا بھی انتقال ہوا تو اللہ کے رسول نے کہا کاش میری اور ایک بیٹی ہوتی تو میں وہ بھی عثمان کو دیتا. اور یہ عثمان کو دشمن گردانتے ہیں، اور جس دن ان کی شہادت ہوتی ہے اس دن یوم غدیر کے نام سے رمضان کی اس سے زیادہ بڑا جشن مناتے ہیں. یہ دشمنان صحابہ ہیں، یہ خلفائے راشدین کے دشمن ہیں. آئیے اگر آپ میں اس کی تاریخ کے اوپر روشنی ڈالوں تو کئی باتیں ایسی نکل کر آئیں گی کہ ہماری عقل حیرت زدہ رہتی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا وَمَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي، جس پر میں اور میرے صحابہ عمل پیرا ہیں وہی جماعت صحیح جماعت ہے. اور یہ صحابہ کو ہی مرتد قرار دیتے ہیں، دین کو مرتد قرار دیتے ہیں. حضرت علی کی نام پر نہج البلاغہ ایک کتاب ہے، اس کا درجہ ان کے پاس قرآن کے برابر یا قرآن سے بڑھ کر ہے، جس میں حضرت علی کے خطبے ہیں. اس کی پرنٹنگ اور اس کی طباعت اور اس کو اتنے اعلیٰ انداز میں سجایا جاتا ہے گویا کہ وہ قرآن سے بڑھ کر ہے. ایک اور کتاب صحیفہ سجادیہ کے نام سے ہے، جس میں 54 یا 52 دعائیں ہیں اور وہی ان کی مجلسوں میں پڑھائی جاتی ہیں. مسجد کی اہمیت کم ہے، حسینیہ کی اہمیت زیادہ ہے. اور ماتم کو دین کا حصہ بتایا. اگر ماتم ہی کرنا ہوتا
حضرت جعفر کی وفات پر سارا مدینہ ہل گیا، ان کی شہادت پر عورتیں گھروں سے باہر نکل کر آ گئیں۔ اللہ کے رسول نے کہا جاؤ انہی گھر میں ڈھکیل دو۔ عورتوں کو گھر میں ڈھکیل دیا گیا، پھر بھی وہ چیخ و پکار کرنے لگی۔ حضرت جعفر بڑی مقبول شخصیت تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے آپ کا بشرا ملتا جلتا تھا، بڑے عزیز تھے۔ اللہ کے رسول کو جب بتایا گیا کہ عورتوں کو گھر میں گھسیڑ دیا گیا ہے لیکن وہ رونا بند نہیں کر رہی ہیں، ان کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا ان کے منہوں میں مٹی بھر دو۔ اللہ کے رسول کے چچا زاد بھائی تھے، جنگ میں آپ کو سرداری لیڈر بنایا تھا، سپاہ سالار بنایا تھا، شہید ہو گئے تھے۔ یہ غم مدینے پر نازل ہوا تو مدینہ ہل گیا تھا۔ ایسے موقع پر بھی اللہ کے رسول نے غم منانے کی اجازت نہیں دی۔ شہادت پر غم نہیں منایا جاتا، اگر شہادت پر غم منایا جاتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ کا غم مناتے۔ شیعہ نے اسلامی تاریخ کو تہز نہز کر کے رکھا ہے میرے بھائی، دین کا تیا پانچا ایک کر دیا ہے، دین کی حیثیت کو ختم کر دیا ہے اور من گھڑت چیزوں کو لا کر پیش کیا ہے۔ یہ ان گمراہ فرقوں میں سے سب سے بڑا فرقہ ہے جس کی تعداد دنیا کے بیشتر ممالک میں ہے، ایران، بحرین، لبنان، سیریا، بغداد، آذربائیجان اور اس کے علاوہ ہندوستان، پاکستان، ترکمانستان اور اس کے علاقوں کے دیگر ملک، افغانستان میں بھی ان کی بڑی تعداد رہتی ہے۔ ان کے تو ایک فرقہ تو یہاں تک کہتا ہے جس کو غرابیہ کہتے ہیں، غراب کہتے ہیں کوے کو، ان کا تو یہ عقیدہ ہے کہ محمد رسول غلط ہیں، اصل رسول تو علی ہیں، جبرائیل نے غلطی کر دی، وہی آنا چاہیے تھا علی کے پاس، جبرائیل چلے گئے محمد کے پاس، بائی چانس نعوذ باللہ من ذالک محمد نبی بن گئے۔ کیا عقیدہ ہے؟ بعض لوگ عبداللہ بن سبا نے ایک تحریک شروع کی، اس کے اندر شیعہ کو اتنا زیادہ اونچا کیا، ایک جماعت نکلی اور کہنے لگے علی تو اللہ ہیں۔ علی نے کہا ان لوگوں کو جلا دو، تو ان لوگوں نے کہا جب ہمارا خدا ہم کو جلنے کے لیے کہہ رہا ہے تو ہم جلنے کے لیے تیار ہیں۔ ایسے بھی عقیدے کے لوگ ہیں اور یہ بھی شیعہ ہیں۔ عجیب عجیب جماعتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، بہرے اسی میں ہیں، اسماعیلیہ اسی میں ہیں، اثنا عشریہ ہیں، زیدیہ ہیں، جعفریہ ہیں، اور ان کا عزیز پیشہ ماتم ہے۔ قرآن نے کہا لا تلقوا ایدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو نقصان مت پہنچاؤ۔ قرآن کی آیت کی خلاف ورزی، کھلے عام ماتم خانے، 351 ہجری میں معز الدولہ نامی ایک شخص تھا، مصر کا بادشاہ تھا، وہ گورنر تھا، ایک بنایا تھا اس کو فاطمی حکومت میں، اربیل عراق کے شہر بصرہ سے کچھ فاصلے پر ہے۔ وہاں پر پہلی مرتبہ اس نے اعلان کیا کہ شیعہ کا تعزیہ نکالا جائے گا، اور اس نے سرکاری چھٹی کا اعلان کیا۔ عورتوں کو کہا کہ تم اپنے بالوں کو کھلے رکھ دو، چہروں پر کالک پوت لو، اور مردوں سے کہا کہ تم ماتم کرتے ہوئے سڑکوں پر آؤ اور آگ کے علاوے لگاؤ۔ اس وقت سے یہ بدعت شروع ہوئی، اور اس کو ہمارے ہندوستان کے حکمرانوں نے بھی ہوا دی، جس میں حیدرآباد کے نعوذ باللہ ہمارے نواب صاحب بھی شامل ہیں، قلی قطب شاہ بھی شامل ہیں۔ ہمارے پاس جو خانہ زہرا جس کو کہا جاتا ہے دارالشفا پر، یہ 4 مینار کی عمر کا بنایا ہوا
ازاقان زہرا ہے، اس کی ایک بیوی شیعہ تھی، اس کو اس نے بنا کر وہ تحفہ دیا تھا۔ ایران سے یہاں کے تعلقات تھے جس کی بنا پر یہاں پر شیعہ کی ترویج ہوئی، ان کی پرورش ہوئی، اور بہت سارے علاقے ان کے قبضوں میں آ گئے، اور اس طریقے سے اس شہر کے اندر یہ وبا پھیلنے لگی۔ لیکن علماء سلف نے، اہل سنت والجماع کے علماء نے ہر زمانے میں اس کا اظہار کیا، لیکن آج ہماری زبانیں بند ہیں۔ ان لوگوں نے ہمیشہ سیاسی زور استعمال کیا، اور یہ وسیم رضوی بھی اپنے سیاسی زور پر استعمال کیا گیا۔ اگر 1 منٹ کے لیے بھی وہ لوگوں کے سامنے آ جائے تو لوگوں کا عقیدہ اس کو کیا کہے گا؟ کون اس کو بخشے گا؟ برادران اسلام، ایسے کئی فرقے ہیں جو گمراہ ہیں اور ہمارے درمیان میں ہیں، اور ان کے عقیدے سے، ان کے مزاج سے، ان کے حالات سے ہم ناواقف ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس پر ہمیں معلومات حاصل ہوں۔ میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ایسے گمراہ فرقوں سے محفوظ رکھے، ہمارے عقیدے کی اللہ تبارک تعالیٰ حفاظت اور سلامتی فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہماری نسل کو ان کے فتنوں میں جانے، اور ہماری بچیوں کو، ہمارے بچوں کو ان کے مزاج اور ان کے عادات و اطوار سے اور ان کے عقیدے سے بچائے رکھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہمارا خاتمہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہو، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم بالقرآن العظیم، ونفعنا بآیات اللہ وذکر الحکیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔